पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ J&K کس أزکِس نشستس منٛز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خٲر مقدم وسہِ ؤنجہِ ٹیٖم گڈ مارننگ J&K کہِ طرفہٕ رٕژ تہٕ رحمٕچ وۄمید ہٮ۪تھ تہٕ بارگاہ رب العالمیٖنس منٛز یِہوٚے دعا کہِ اَسہِ سارنٕے سۭتۍ ٲسِن رحمُک تہٕ کرمُکٕے معاملہٕ آمیٖن یا رب العالمیٖن ناظریٖن آز چھُ ماہِ شوالٕچ 3 تٲریٖخ تہٕ اصطلاح عام اصطلاحس منٛز آز ؤنۍتو تُہۍ ییٚتہِ 3 عیٖد یا بزبانہِ دیٖگر کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس آز چھِ اَسہِ 3 عیٖد یِم سٲنۍ مذہبی ذمہٕ دٲری ٲسۍ گۄڈنِکہِ شوالہٕ یعنی عیٖذ دۄہ اَسہِ تقبیٖرات پٔرۍ اَسہِ خُطبات بوٗزۍ اَسہِ وٲجِبات ادا کٔرۍ اَسہِ زکات صدقات تہٕ دِتۍ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہس منٛز کرو یِہوٚے دعا تِم سٲری یِم عبادت اَسہِ کرِ تِم ٲسِن قبوٗل آمیٖن یا رب العالمیٖن اَمہِ علاوٕ یِم مذہبی ذمہٕ دٲری چھِ آسان تَمہِ علاوٕ چھِ ہر کُنہِ تہوارس تہٕ ہر کُنہِ بٔڑِس دۄہس سۭتۍ کینٛہہ رِوایتہٕ آسان کینٛہہ احسن رِوایتہٕ آسان کینٛہہ مُثبت رِوایتہٕ آسان تہٕ کینٛہہ منفی رِوایتہٕ تہِ آسان تہٕ مگر منفی رِوایتہٕ گژھن اَسہِ پسہِ پُشتہٕ ترٛاوٕنۍ تہٕ یِم مُثبت رِوایتہٕ آسان تِمن گژھِ گۄڈ بَرُن اکھ خاص رِوایت سانہِ یتھ کٔشیٖرِ منٛز یۄس بڑٕ مُثبت چھِ آسان چھِ سۄ گٔے یہِ کہِ دٔیمہِ عیٖذ یا ترٛیٚیمہِ عیٖذ چھِ أسۍ پننٮ۪ن رِشتہٕ دارن نِش پننٮ۪ن حبیٖبن نِش پننٮ۪ن اقرباہن نِش دوستن یارن نِش عیٖذ سلامہِ گژھان تہٕ حٲضری ترٛاوان آز تہِ چھِ أسۍ ترٛیٚیمہِ عیٖذ سلامی آمٕتۍ تہٕ حٲضری ترٛاوان پننٮ۪ن ناظریٖنن نِش کیٛازِکہِ تۄہہِ کھۄتہٕ کُس ٹوٹھ چھُ اَسہِ تُہۍ اکثر چھِو أسۍ محبت کران ہمیشہِ لول بران اَسہِ آز حسبِ معموٗل أسۍ 2 میزبان عیٖذ حٲضری پٮ۪ٹھ سلام پیش کرنہِ تہٕ عیٖذ ہُنٛد مُبارک ہٮ۪تھ بہٕ تُہُنٛد میزبان نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ لرِ لوٚر روزِ آز انتہٲیی مہذب تہٕ موسوٗم سٲتھی بیٚنہِ اریبا الطاف السلام علیکم نیاز وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ بس الحمدللہ پہلے تو آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد بالکل شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو اور دعا کہ ہر دن آپ کے لیے عید ہی ہو ون ؤنۍتو تُہۍ مےٚ عید کِتھ کٔنۍ منٲوٕ تُہۍ کیٛاہ کھیوٚوُ تُہۍ کیٛاہ چوٚوُ تُہۍ کیٛاہ لوگوُ تُہۍ عیٖدیان کوٗتاہ سمیٛاو سب کچھ بتائیے ہاں تو پہلے میں اپنے ناظرین کو بھی سلام پیش کروں گی پیار بھرا اور آپ کو بھی بہت بہت عید کی جو مبارکباد کیونکہ ہماری ٹیم سے آلریڈی 3 بار مبارکباد آ چکی ہے ہمیشہ ہماری اینکرز جو ہے پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں آج پھر سے ایک بار ہماری طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد امید یہی ہے کہ آپ نے عید بہت اچھے سے گزاری ہوگی اور رہی میری عید کی بات نیاز بھائی آپ کو نہیں لگتا ہے لڑکیوں کے لیے عید سب سے بورنگ ڈے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں گھر پہ بیٹھنا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے کام بھی کہاں کرنا ہوتا ہے سارا کام عرفے کے دن مما نے ختم کیا ہوتا ہے ہم نے ہیلپ کی ہوتی ہے ان کی ساری جو سبزیاں جو بھی چیزیں ہم بناتے ہیں عید پہ جو ڈفرینٹ ڈشز بنی ہوتی ہے جو ہماری جو کلچر میں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں بنانی وہ آلریڈی تیار ہوتی ہے تو عید کے دن ہمیں وہ چیزیں کھانی ہوتی ہے اور کھا کے ہیوی فیل کر کے ہمیں سونا ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا عید کا نیپ ایک وہ اب جو ہے کامن بن چکا ہے بہت ضروری اور اہم بن چکا ہے رٮ۪تھ گٔژھِتھ پتہٕ کوج چھُنہ اِنسان کھٮ۪وان پتہٕ چھِ ذرا گۄنوٗدگی ہِش یِوان اِنسان چھُ دپان بہٕ کرٕ ہا تھوڑا آرام عیٖدیانُک ووٚنوُ تُہۍ کِہیٖنۍ عیٖدیان کوٗت گوٚو جمع تہٕ سُہ خرچاوُن چھا وٕنہِ کِنہٕ خرچومُت عیٖدیان کرٕ بہٕ کاوُنٹ ییٚلہِ بہٕ پروگرام مۄکلاو پتہٕ دی نیاز بھائی مےٚ عیٖدیان پتہٕ کرٕ بہٕ سورُے عیٖدیان ضروٗر ضروٗر بالکل میری چھوٹی بہن ہو اور سب سے عزیز بہن میں نے کہا کہ اَسہِ منٛز ساروی اینکرو منٛز چھِ مےٚ ساروی کھۄتہٕ مہذب تہٕ موسوٗم بیٚنہِ یۄس چھےٚ سۄ گٔے اریبا الطاف تہٕ عیٖدیان گوٚو ڈیوٗ انشاء اللہ رحمان چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ ویلٹ گاڑِ منٛز تہٕ عیٖدیان دِمہٕ بہٕ تٔتھی انشاء اللہ رحمان عیٖد ہِنٛدۍ حوالہٕ اگر أسۍ ناظریٖن کتھ کرو اریبا
مےٚ چھُ اکثر پروگرامس منٛز یہِ عرض کوٚرمُت کہِ میون تعلق چھُ نِشاط علاقس سۭتۍ. بہٕ چھُس نِشاط باغس تہٕ شالمار باغ کِس درمیان یۄس بستی چھِ اِشبر ناو اکھ تَتہِ روزان, اسلیے عیٖد ہٕنٛدۍ یِم ایکسپیٖرینسز یِم تَتہِ اکثر نُمایاں گژھان چھِ زیادٕ, کیازکہِ اکثر لُکھ چھِ عیٖز پٮ۪ٹھ چکرس یِوان. یِمن أکِس دۄن دۄہن کیاہ گوٚو مےٚ نظرِ, تمہِ برونٛہہ ونہٕ بہٕ اکھ کتھ بیٚیہِ یۄس راتھ شامس ییٚمہِ پتہٕ مغرب پٮ۪ٹھ عشاہس تام یُس ژٔنٛدرٕ تہٕ ژٔنٛدرس سۭتۍ سُہ تعارُف لوٚگمُت اوس, اکثر لوٗکو وُچھ تہٕ شیر کوٚرُکھ, یِتھ کٔنۍ اوس ناظریٖن باسان زن اوس قۄدرت پانے اَسہِ مُبارک کران کہِ تُہۍ چھِو انشاء اللہ الرحمان کامیٲبی تہٕ فلاح لوٚگمُت. دوٚیِم کتھ گٔے وۄنۍ انسٲنی صوٗرتہٕ, یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تارک ٲسۍ, لڑکہٕ کورِ یِم کم عمر آسان, 7 ؤرِش 8 ؤرِش کورِ, 7 ؤرِش 8 ؤرِش لڑکہٕ, یِمو یِم رنگارنگ جامہٕ ٲسۍ لٲگمٕتۍ تہٕ نِشاط باغس منٛز پھیران ٲسۍ, تِمن جامن سۭتۍ اوسُکھ سُہ میچنگ پٔرس تھوٚومُت یتھ چِرٕ تھپھ ٲسٕکھ کٔرمٕژ, تتھ منٛز آسٮ۪کھ غالبن عیٖدیان جمع کٔرِتھ, تہٕ پتہٕ تِہنٛزو کتھو یُس شور اوس تُلمُت تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ شور اوس ناظریٖن تِہنٛزن تِمن ٹک ٹک چپنٮ۪ن یِمن تِمو ہیٖلہٕ لٲگِتھ ٲسۍ, بیٚیہِ اوسُکھ پننہِ وٲنٛسہِ کھۄتہٕ ٲسۍ تِم ذرا بجہِ پہمتھ باسان, مگر یہِ کتھ چھِ لڑکہٕ تہِ ٲسۍ نہٕ پتھ روٗدمٕتۍ کینٛہہ, تِمو اوس مستس جل مٔتھِتھ آنچہِ 2 4 ہُررایمژ پننہِ وُمرِ کھۄتہٕ تھوڑا زیادٕ پہمتھ کوٚرمُت. ویسے مےٚ چھُ باسان عیٖد تہِ چھِ امی سۭتۍ شوٗبان, ییٚلہِ مےٚ بچہِ چھِ نیران یِہٕنٛز یُس یہِ گُنگُناہٹ یہِ آواز چھِ, یا ساروی کھۄتہٕ اہم کتھ یۄس تۄہہِ گۄڈے ؤنِو جو آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ عید پہ جو ہے سب سے ضروری چیز کہ ہم رشتے داروں کے یہاں جائیں, اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی, کیونکہ جتنا وقت آگے بڑھے, آج کے دور کی بات کرے, تھوڑا بہت جو ماڈرنائزیشن ہوئی, ہم ایلینیٹ ہوئے, أسۍ چھِ کم پہمتھ گژھان اکھ أکِس نِش نارمل دۄہن منٛز, تہٕ یُس یہِ عیٖد چھِ یِوان یہِ چھُ اکھ نٔو شُروعات یِوان اکہِ حسابہٕ, کیازِ رمضانس منٛز ییٚلہِ أسۍ کوٗشِش بِلکُل اتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ مےٚ بڑٕ خوٗبصوٗرت اکھ یاد کتھ, یُس بہٕ ٲخری عشرس منٛز یُتھُے رمضانُک اوس تتھ منٛز اوسُس بہٕ سونٛچان, تۄہہِ آسیو وٕچھمُت اریٖبا ناظریٖن, تۄہہِ تہِ کوٚروٕ یہِ مُشٲہدٕ کہِ روٗد پیوٚو تہٕ واو تہِ کوٚرُن مزٕ, مگر کُلیو پٮ۪ٹھ پیوٚو نہٕ پن اریٖبا کِہینۍ تہِ, اگر یِہوے واو ہردس منٛز کرِ تہٕ یُس یہِ کُلٮ۪ن ہُنٛد پن چھُ یہِ چھُ بِلکُل ہران تہٕ کُل چھُ گژھان بِلکُل بڑان, یہِ چھُنہ خٲلی گژھان. آز کیازِ چھُنہٕ پیوان یہِ پن کِہینۍ, کیازِ کہِ اتھ پنس منٛز چھُ تر آسان, اتھ منٛز چھُ آب آسان, اتھ منٛز چھُ محبت تر آسان. یِہے کتھ چھِ اکہِ خاندان چھُ اکھ شجر آسان, چھُنہ شجر آسان, اگر أسۍ اتھ شجرس منٛز اتھ کُلِس منٛز محبتُک رس تھاوو, پتہٕ گژھِ نہٕ یہِ معموٗلی بدگُمٲنی یۄس اَسہِ گژھان چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پن ہران چھُ تہٕ دوٗر چھُ گژھان, کُلِس یُس ہرُد چھُ یِوان سُہ تہِ چھُ واپس یِوان. اگر اسہِ ہرُد چھُ آمُت سانٮ۪ن رشتن منٛز, تتھ منٛز ہیٚکہِ عیٖد کٲم کٔرِتھ, یہِ عیٖد بنہِ تتھ خٲطرٕ اِرگیشنُک سبب, آب دِنُک سبب, تہٕ یہِ کُل گژھِ بیٚیہِ سر سبز, سٲنۍ رشتہٕ دٲری یۄس چھےٚ, سون یُس محبت چھُ, یُس سون اُنس چھُ, سُہ گژھِ بیٚیہِ تازٕ. بالکل بے شک, یہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, بالکل صاف اور کلیئر طریقے سے, اور مجھے لگتا ہے عید کا مقصد ہی یہی ہے, یہ چھُ ایک حساب یونائٹ ہی کران, یا مقصد یُس یہ لنچ أسۍ اِکوٹے چھِ کران یہ رمضان پتہٕ, یہ چھُ آسان فیملی اکھ یونائٹ کرنٕچ کوٗشش. کوٗتاہ الگ ماحول چھُ آسان ییٚلہِ دسترخوان جب بِچھایا جاتا ہے, ییٚلہِ تتھ پٮ۪ٹھ سٲری چھِ پتہٕ واپس بیٚہوان, کیازِ پوٗرٕ ؤرۍ یَس چھِ آسان سٲری آوٕرۍ پننٮ۪ن کامٮ۪ن سۭتۍ, یا اختلافات چھِ آسان پٲدٕ گٔمٕتۍ, کینٛہہ مِس انڈرسٹینڈنگ چھِ آسان, امہِ دۄہ چھُ انسان سُہ سورُے مل صاف کٔرِتھ کران اکھ أکِس, کیونکہ عید مبارک جب کرتے ہیں تو ہمارے جو کلچر میں ہے ایک دوسرے کو گلے لگانا, اس کا کچھ مقصد ہے, تو وہ بہت خوبصورت چیز ہے ہماری فیسٹیول کی. مگر اتھ گژھنس منٛز چھُ مےٚ اکھ چیٖز بڑٕ پریشٲنی گژھان, ییٚلہِ أکِس ماسہِ نِش لیٚدٕر رنٛگُک جوٗس آسہِ, بیٚیِس ماسہِ نِش سبٕز رنٛگُک جوٗس آسہِ, بیٚیِس ماسہِ نِش پۄپھِ نِش وۄزٕلۍ رنٛگُک جوٗس, تِم پیٚن مجبوٗری سان تیٚلہِ پھر پیٹ کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کا خدا ہی حافظ ہے. امہِ علاوٕ بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ کینٛہہ مُشٲہدٕ تِم گٔے کہِ راتھ ٲسۍ اکثر لُکھ ڈلہٕ سٲرس گٔمٕتۍ, کینٛہہ موٹر بوٹن منٛز, کینٛہہ نایہِ منٛز, کینٛہہ چھِ وۄنۍ واٹر جیٹ یِم موٹر بایکس ہے ان پہ بھی جا رہے تھے. تہٕ مےٚ پیٚیہِ اکھ کتھ یاد, یُتھُے مےٚ وٲلد محترمن پننہِ وِزِ اتھ موٹر بوٹس کھورُکھ, مےٚ چھُ بالکل یاد کہِ 1 رۄپے دِژ اَسہِ تمہِ وِزِ حظ. راتھ ییٚلہِ مےٚ پنٕنۍ نِچ کھٔج مےٚ پیوٚو 100 رۄپیہِ دیُن, گوٚو یِمن 30 ؤرین منٛز چھُ تقریٖبن رۄپے بنیمٕژ 100 رۄپیہِ. ایکسپینسِو کوٗتاہ چھُ گوٚمُت, اتھ کتھِ تہِ پٮ۪ٹھ چھِ نظر تھاوٕنۍ کہِ پتہٕ چھُ یہِ تہِ تھاوُن اَسہِ خیال کہِ عیٖد ہِنٛزِ خوشی منٛز یِم منفی چیٖز چھِ تِم تہِ چھِ اَسہِ ترٛاوٕنۍ, کیازِکہِ اَسہِ پزِ نہٕ اِسراف کرُن کِہینۍ, کیازِکہِ یِہوے اِسراف چھُ سُہ چیٖز ناظریٖن یُس أکِس اِنسانس اِنفاقہٕ نِش یعنی خۄدا سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچناونہٕ نِش دوٗر چھُ تھاوان. اکثر چھِ اَسہِ دِلس منٛز آسان أسۍ کرو مدد, مگر ییٚلہِ أسۍ اِسراف چھِ کران پتہٕ چھِنہٕ أسۍ مدد ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ تہِ. خٲر یِم گٔے کینٛہہ کتھٕ, اَسہِ کرِ عیٖد ہِنٛدِ حوالہٕ ایکسپیٖرینس, عیٖد ہُنٛد مُبارک تہِ کٔر, سٲنۍ سلام آسیو تۄہہِ ضروٗر قبوٗل کٔرمٕژ. وۄنۍ گوٚو اَسہِ کیٛاہ ڈٲلۍ آسہِ اَسہِ تھٲومٕژ 3مہِ عیٖذ پٮ۪ٹھ, سۄ وۄنۍ اریٖبا کیٛاہ ڈٲلۍ بالکل آز چھِ اَسہِ ڈٲلۍ, آز چھِ اَسہِ سۭتۍ بِلال, محمیٖد تہٕ عرفان. آز بوزو أسۍ یِہنٛدِ آواز منٛز یہِ خوٗبصوٗرت ڈٲلۍ.
yikna bipyal maskin bare halalo khayal jane ne dil ch toshan mal poshan kare halalo malal tagi sal yikna bipyal maskin bare halalo वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएन के। खैर, हम ईद की बात कर रहे थे और ईद की बातों में हम इतना खो गए नियाज भाई कि हम हमारे नाजरीन को ज़रूरी अपडेट्स देना ही भूल गए, जिनका वो ये वेट कर रहे होते हैं हमारे लिए मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। तो अब नाजरीन, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है थोड़ा बारिशों का रहा है, ईद पे भी थोड़ी हल्की बहुत बारिश हुई है। आज खैर मौसम में काफ़ी जो है बेहतरी है। आज हमें जो इत्तला मिली है वो ये है कि दिन भर धूप ही बनी रहेगी,
श्री नगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। वहीं जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो आज नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त है और बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। आप लेकिन फिर भी हमेशा की तरह अपडेट्स ले, जिन नंबरात आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो अपडेट्स थे ज़रूरी, लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं जो पिछले 2 दिन जो ईद के थे, हमारे जो एंकर्स आपके साथ थे उन्होंने काफ़ी ईद के बारे में बात की, ये भी डिस्कस किया कि पहले किस तरह के से वो अपनी ईद सेलिब्रेट करते थे। लेकिन कल जो 23 अप्रैल था बहुत अहम दिन था। कल ईद के इस माहौल की वजह से हम उसको डिले कर पाए थोड़ा सा, क्योंकि कल ईद का माहौल था, उस बारे में बातचीत नहीं हो सकी, तो हमने सोचा आज इस अहम दिन को हम जो है डिस्कस करें, इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करें। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाज़रीन, ये जो किताब है एक ऐसा एक ब्रिज है जो हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर कनेक्ट करना जिसको आता है और जो करता है, और एट द सेम टाइम जो कॉपीराइट जो सेलिब्रेट हम करते हैं या प्रमोट करते हैं वो प्रोटेक्शन एक ऑथरशिप की, एक ओनरशिप की है। एक ऐसी एंटिटी जो अगर एक पर्टिकुलर इंसान या ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करी, हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल अमला के दानिश जो है उनकी जो कोशिशें है, काविशें है, यम तिहंज मेहनत नाज़रीन सो कित कन रोज हिफाजत मज, सो कित कन हेको महफूज कर। हक तलफी सिर्फ मालच हक तलफी आसान क्या, हक तलफी ख्यालन मज त हेकान गसित, हक तलफी मज किताबन मज गसान। तो आजकल ज्यादा प्लेजरिज्म माहौल गोमुत कि इंटरनेट या ई बुकिंग अत मन फिक्री तरान कि असल ऑथर कुस, इसलिए इन दोहन हज अहमियत। बे वर्ल्ड बुक डे क्योंकि किताब सह चीज अगर मजहब या इल्हाम तस निश आव सह आव किताब हंदिस सूरतस मज। अगर मज सारे खुद बोड़ कह किताब लेखन वोल सह पान ज़ात पाक हजरत अल्लाह ताला, तम त जोन ये मुनासिब कि इंसान अगर मे तरबियत करन, अगर मे अमिस तज़किया पावन, अगर मे असलन इंसान बनावन, यह किताब हंदिस सूरतस मज। बड़ हैरान छुस बह यह कथ वुचित गसान येल बह कुन जाय लाइब्रेरी मज गसी या कह बुक फेयर गसी, तत येल बह सस बज किताब नाज़रीन छुस वुचान, यह सोरे मे बासान कि अल्लाह ताला कस वसत अमिस इंसानस दिसमस कि ईत्या ख्याल मुख्तलिफ टॉपिक, मजहब स्तन, फलसफ स्तन, इल्म कलाम स्तन, साइंस स्तन, रियाजी स्तन, अदब स्तन, शेरी स्तन, नज्म स्तन, नसर स्तन, कह त उलूम स्तन, अत पे इंसान लिखमुत, यह किताब हंद सूरतस मज महफूज। बे यिथ कन तुम शुरुआतस मज कथ करो बड़ खूबसूरत तो बड़ जहीन कथ कि यह पुल, यह ब्रिज सैनिस पास्टस सत कित कन जिंदगी गुजरम, तो बेह किताब वन कित कन जिंदगी में गुजार। मगर चूंकि नाज़रीन तीत मोतबर कह कि अरीबा तो बह क्या वनो अत पे कह कि दिमो कह तकरीर या करो कह मुकालमा पेश अत मौजूस पे, हसास मौजूस पे आज कथ कर खतर दावत अकिस वसील इतला इंसानस दिसमस यमो मुख्तलिफ रियासती बैरूनी तो बे मुल्की सतहन पे मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन मज अमि हवाले कम कर्मस, किताबों हवाले, पब्लिशिंग हवाले या लाइब्रेरी साइंस के हवाले कम कर्मस। एक्सपर्ट यम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रूदमित कहियन यूनिवर्सिटियन मज तो मुख्तलिफ ओहदन पे फैज सन खुशबख्ती आज तशरीफ फरमा फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंसेस कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल मजीद बाबा। अस्सलाम वालेकुम। तुहद सठा सठा खैर मकदम। आज यमन रकमुल फुर्सत आसान ईद हंदन मामलान मज और योर गसन कि तुहद शुक्र गुजार। आज करियो तुम ये पे सारे सत मुलाकात पन्न दोस्तन सत अहबाब सत अगर कह रूदमुत आसि। शुक्रिया शुक्रिया। गोड करो बुनियादी सवाल यम पे जानो डॉक्टर अब्दुल मजीद बाबन शख्सियत तुह मुतलिक तुहद ज़ाती तारुफ लसन बसन कतुक तलीम तरबियत मामल क्या कत तुम पन्ने यम फरज अंजाम दितमत तो कित कन यथ मकामस पे वतमत? नेविद साहब बरीबाजी शुक्रिया। बहुत अम ब्रोट ये प्रोग्राम आमत ठीक कि बन मकसरन कि बहुत जामुत डाउन टाउन मज बुलबुल आंकर ये जियारत हजरत सईद अब्दुल रहमान बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फॉर्मर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर। बहुत तत जामुत जनाब बचपन तथ गुजरमुत पे स्कूलिंग गई रंगटेंग प्राइमरी स्कूल तौर तक कर प्राइमरी एजुकेशन पे
رنگٹینگ ہائی سکول تتہِ 6th 7th پتہٕ چھُ مےٚ پوٚرمُت میٹرک کوٚر مےٚ ہایر سیکنڈری سیگڈافر نوا کدل ٹھیک جناب بہٕ گٔے سکوٗلِنٛگ اَمہِ پتہٕ جناب گٔے ایس پی کالیج ٹھیک ایس پی کالیج گٔے جناب سبجیکٹ نی بایولوجیکل سائنسز یہ تہِ اوس نہٕ زیادٕ تِمن دۄہن اوس بڑا آسان میڈیکل MBBS وغیرہ تہٕ مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ مےٚ ایس پی کالیج تور ٲسۍ اَسہِ اوس اسلامیا کالیج ییٚتہِ نزدیٖک ڈاوُن ٹاوُن ٲسۍ پریفر کران اسلامیا کالیج مےٚ کوٚر تَمہِ ساتہٕ بہٕ گوٚوُس ایس پی کالیج تَتہِ ٲسۍ یِم آسان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ 3 پرٛایویٹ سکوٗل یِم نہٕ آز چھِ وٕنکٮ۪ن اوس مشروٗم گروتھ آف پرٛایویٹ سکوٗل یِمن دۄہن اوس برن ہال بِسکو اینڈ میگنسن یِم بویز ٲسۍ آسان بِسکوک تہٕ برن ہال یِم ٲسۍ میکزِمم یِوان ایس پی کالیج چوٗنکہِ أسۍ تہِ ٲسۍ وۄنۍ رنگٹینگ سکوٗل پٮ۪ٹھ مطلب بہٕ وَنہٕ یہِ تہِ بیٚیہِ کہِ یِم رنگٹینگ سکوٗل پٮ۪ٹھ درٛاے یا ییٚتہِ گورمینٹ سکوٗل پٮ۪ٹھ درٛاے تہٕ بڑٮ۪ن پوسٹن پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم بڑٮ۪ن پوسٹن پٮ۪ٹھ اِٹ وِل ٹیک اَ لاٹ آف ٹایم چوٗنکہِ ایس پی کالجس منٛز یِم مےٚ کلاس فیلوز ٲسۍ میکزِمم گٔے MBBS مےٚ کینٛہہ کوٚر ڈراپ تہِ ٲسۍ کران کینٛہہ تَمہِ وقتہٕ دوٚپ نہ آی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم یا اکھ یہ 1 year مینز اے لاٹ جو قسمت میں ہوگا تو وہ ہوگا تو ہم نے BSc کیا ان فیکٹ آفٹر BSc آئی واز انٹرسٹڈ ان دا سبجیکٹ باٹنی بورش یونیورسٹی منٛز فارم اٹ از 1978 تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن مغفرت تَتہِ اوس لایبریری ساینسُک پروفیسر نور الحسن خان نیبرِم تِمو کٔر مےٚ تِمو سۭتۍ اوس مےٚ اِنڈایریکٹلی بیٚیِس تھروٗ بیٚیِس نفرٕ ذٔریعہِ تِم ٲسۍ اَسہِ سانہِ محلہٕ روزان تہٕ تِمن سۭتۍ اوس بڑٕ کنٹیکٹس تہٕ وائی ہی ول ناٹ جوائن دیر لائبریری سائنس اینڈ جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں تو جناب مےٚ بوٚر تَتہِ تہِ فارم ڈپارٹمنٹ آف لائبریری سائنس تہٕ تِمن دۄہ اوس آسان وٕنکٮ۪س چھُ 2 years پروگرام تِمن دۄہن اوس آسان 1 years پروگرام بیچلٲرٕس اِن لائبریری سائنس 1 year کورس جناب اَسہِ بوٚر فارم تہٕ اَتہِ گٔے سِلیکشن مےٚ رٔٹۍ تور جان BSc یس منٛز اٹ واز اے نیو سبجیکٹ فار می اوس مطلب مےٚ یہِ تہِ اوس نظرِ تل کینٛہہ نفر تِمو اوس کوٚرمُت یہِ دے ویر اپوینٹڈ اگینسٹ گیزٹڈ پوسٹس تہِ تہِ اوس مےٚ ذہنس منٛز مےٚ نی اتھ منٛز بڑٕ انٹرسٹ سبجیکٹس منٛز بِکاز اٹ واز اے نیو سبجیکٹ بٹ اتھ منٛز سٲری یِم یونیورس آف سبجیکٹس چھِ تِم چھِ ڈیٖل اتھ منٛز آسان سورُے مطلب چاہے سوشل سائنس ہو سائنس ہو ہیومینٹیٖز ہو لائبریری سائنس کافی انٹرسٹ میں نے لے لی کہ بہٕ وَنو تۄہہِ اِوٕن کہِ اَسہِ اوس اکھ پیپر آسان کلاسفِکیشن تھیوری یوٗت گوٚو مےٚ سُہ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مےٚ اوس سُہ لائبریری سائنس مےٚ کوٚر سایڈ باے سایڈ یوٗت گوٚو مےٚ سُہ پیپر ٹوٹھ کلاسفِکیشن تھیوری کہِ نہ اگر کانٛہہ سبجیکٹ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کران کلاسفاے مےٚ کٔر پننہِ جایہِ یہِ تہِ کوٗشِش تہٕ مےٚ لائبریری سائنس مۄکلیو نہ لائبریری سائنس تُہۍ وۄنۍ چلان ٲس ٹریننگ تَتِکۍ ٹیٖچر ٲسۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمو سارنٕے مغفرت یُس چھُ حیات تِمن تھٲیِن صحت تہٕ جناب آی گاٹ دِ فٔسٹ کلاس فٔسٹ پُزِشن فٔسٹ کلاس فٔسٹ پُزِشن یُتھُے مےٚ نی تہٕ وۄنۍ چھُ یپٲرۍ میٖج مےٚ تِمنٕے دۄہن اورینٹل بینک آف کامٲرٕس اوس ییٚتہِ تہٕ بہٕ گوس تور کینٛہن دۄہن تہٕ تَتہِ کوٚر مےٚ جوین واریاہ کٲم ٲس تَتہِ تِمن دۄہن اوس J&K بینک دِوان 6 رٮ۪تن ٹریننگ مگر یُس یہِ پرایویٹ بینک اوس اورینٹل بینک آف کامٲرٕس اَتہِ حظ ٲس تیٖژ کٲم بہٕ کیٛاہ وَنو تۄہہِ یپٲرۍ درٛاو پوسٹ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز جان گیزٹڈ سکیلس منٛز اِمیٖڈیٹلی آفٹر آی کالفایڈ دِ بیچلٲرس ان لائبریری سائنس فٔسٹ کلاس فٔسٹ تھروٗ سِلیکشن آی واز اپوینٹڈ ان د کشمیٖر یونیورسٹی جوین کٔر مےٚ 1979 منٛز مگر یہِ ٲس مےٚ بڑٕ تھٔرسٹ گٔے بہٕ گوٚژھُس تِمن دۄہن اوس ییٚتہِ ماسٹٲرٕس پروگرام کِہینۍ صرف بیچلٲرٕس بہٕ اوسُس دپان بہٕ گژھٕ ہا نٮ۪بر بہٕ کرٕ ہا ماسٹٲرٕس پروگرام چوٗنکہِ مےٚ کٔر جاب جوین مگر چھُم پنُن پان باسان اِنکمپلیٖٹ خۄدا سُنٛد کرُن اَتہِ گوٚو ماسٹٲرٕس سٹارٹ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز ارلی 80s 83 یس تہٕ کمپِٹِشن اوس واریاہ 5 سیٖٹہٕ آسہٕ یِمو تھوٚو یہِ ٹیسٹ اتھ بڑٕ ٹف ایٚگزام اوس سُہ تہٕ آی ایپلایڈ سٔروِس تہِ اوس کران مےٚ دوٚپ لیٹ می ایپلاے
I was selected. Course mein masters. उसमें service में तो leave, study leave जिसमें तो as a special case. Course mein masters in library science and I qualified the masters with flying colors. But जान पर तो course में पर join. मगर ये एक बे उसम शौक तो बे गुस्सा बात मतलब मेहनत से इंसान तो जमन दोन को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना 1986 में जो मुझे तामस चलाना है यस इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तमन दोन आई 1986 में तमो को एक रिकमेंडेशन 1986 में ऐसा था in order to maintain the quality education let us have the national eligibility test net तो यमो 86 में based on JRF तो यमो था वासमो subject UGCN library science okay मैं को apply that was the first batch but था वन पानी नाजरी ना तो यमन ये पाई ऐसे first batch उस net जो आसान JRF सुशी UGCN कोर्स start 1986 में अच्छा I applied तुमन दोनों सा मुझे शो आपको एग्जाम आसान मुझे शो ट्रिप पेपर मंडे एग्जाम शो आसान तुमन दोनों क्या हो आसान तुमन दोनों सा आसान कोड़े रिटन टेस्ट ओके यूसु क्वालिफाई करिया पतो उस दिल्ली पे वांगा सुन फॉर इंटरव्यू अच्छा जनाब वो ये मैं दो थी टेस्ट है I qualified I was called for interview ठीक दिल्ली goes with Delhi तुमन दोनों को मुझे याद J&K was court in library side was the only candidate. Even Bumeshiyad 92 Stanosus Buyot in we qualify was Kurmut. J&K was 5 candidates. Okay, total candidates. Different subjects. Different subjects. Tamas the vice chancellor. Of course, Jammu University so when Jammu University vice chancellor Professor Vinod. Same batch for team 86 was नेट जिला पर ब्रोट तिमन दोन क्या मावजू उस मेलम पत जेआरएफ करित मावजू में क्या बोलो सर रिसर्च कर सही which was my show मैं को दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अगर भी लीव नहीं ना लीव विदाउट पे कुछ जेआरएफ खर्चा तो चलेगा मैं उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी इट वाज नॉट इजी जॉब टू गेट द एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली one of the in the Department of Library from Delhi University that is to be considered as but can developed UK as much leading schools USA as much parallel to the actual Department of Library Science in Delhi University I got the admission when I said choice के चूँकि मैं उस तनख्वाह JRF को ज़्यादा मैं उस opt करूँ मैंने ऑप्ट किया मैंने JRF सरेंडर किया मैंने ऑप्ट किया तुमन दो मैंने लीव तो आई कंटिन्यूड मतलब पदकोर PhD थी इसी तरह से तो चलता गया फिर तो यहाँ पर प्रमोशंस वगैरह भी हो गए आई बिकेम दैट वाज माय ड्रीम माय ड्रीम वाज to become the university librarian. Let me tell you कहीं को मालूम नहीं है university librarian is the topmost post in the university system. जिस तरह टॉप ऑफिसर्स होते हैं हमारा पहला चांसलर होता है फिर प्रो चांसलर फिर वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर रजिस्ट्रार कंट्रोलर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन ये तो यही 4-5 पोस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पहले मतलब मैं जो यूनिवर्सिटी स्टैचूज हैं फिर ये डीन वगैरह डीन एकेडमिक्स डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था ये तो अलॉन्ग विद 6 पोस्ट टॉप डीन रिसर्च ये तो बाद में आ गए लेकिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन तो टॉप पोस्ट है हमारे तो बाहर के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे तो जो मेरा ड्रीम था तो बिकम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड डिपार्टमेंट तो हमारा अलग है उसका तो हेड अलग होता है मतलब पहले तो ये तो 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट और सेंट्रल लाइब्रेरी एनी यूनिवर्सिटी तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया मैं हेड भी गया दैट वाज माय एडिशनल चार्ज तो डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस वहाँ का हेड भी रहा फिर क्या हुआ तो चूंकि मैं कर तैयारी खुदा सुन करो ना आसान मैं कर तैयारी में 2018 में रिटायरमेंट मतलब यार अब तो टाइम तो नजदीक आ रहा है ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले पोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन कम हेड लाइब्रेरी सिस्टम तो आई अप्लाइड
سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر بھی میں دیتا ہے سپر انویشن ایج آسان یاد ٹھیک ہے سینٹرل ڈپارٹمنٹ سینٹرل یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا. آئی گاٹ سلیکٹڈ ان سینٹرل یونیورسٹی آف جموں ایز ویل ایز ان سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. اکٹھے آرڈر آ گیا تو میں نے جوائن کیا سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. وہاں پر تو ایک کنٹرولر آف ایگزامینیشنز, یونیورسٹی لائبریرین اینڈ رجسٹرار, ان کی ایج آف سپر انویشن ہوتی ہیں 62. آئی سپر انویٹڈ فرام دی سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. میں نے سوچا اب کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے میں تو ان کو کمپلیٹ اباؤٹ کشمیر. پھر کیا ہوا تو 2-3 آفرس آ گئے باہر سے بھی, تو آپ جوائن کیجئے. پھر میں نے جوائن کیا تو میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکا. وہاں کے مطلب جو چانسلر صاحب, وہ انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ, ٹاپ موسٹ پرائیویٹ یونیورسٹی ان انڈیا, having the minority status. There I joined as a dean, come head and university librarian. وہاں پر بھی میں نے کنٹینیو رکھا, اور وہ تو کہہ رہے تھے میں ابھی تو کنٹینیو کیجیے, تو آئی could not continue بیکاز 2-3 پروجیکٹس جو میرا ڈریم ہے انشاءاللہ ڈسکس ود یو اباؤٹ دی کشمیر. آئی ایم کنٹینیوئنگ ود دوز پروجیکٹس. تو فردر کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ یو جی سی نے نامنیٹ کیا مجھے, جو پروفیسر ایمریٹس ہوتا ہے ٹاپ موسٹ فیلوشپ ہوتی ہے, اس کے لیے ایکسپرٹ کیا. جو پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے بعد, کوئی پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ کرنا ہے پی ایچ ڈی کے بعد, اس کا ایکسپرٹ. جو یونیورسٹیز کو اسپیشل گرانٹ دیتے ہیں دیٹ از کالڈ اسپیشل اسسٹنس پروگرام, تو اس کا بھی ایکسپرٹ. اور کافی لکھائی پڑھائی کی ان دا فارم آف, میں نے آپ کو کہہ دیا پہلے ہی کہ جب میں لائبریری سائنس میں نے پڑھائی ختم کی بیچلرس ان لائبریری سائنس, میری ایک کتاب آ گئی 1981-82 میں. اور وہ اتنے مطلب وہ ان دا انڈین لائبریریز اور ایٹ انٹرنیشنل لیول. دیٹ واز اباؤٹ دی 3 انٹرنیشنل لائبریری کلاسیفیکیشن اسکیمز. ایک تو انڈین اسکیم تھی, اور ایک یو ایس اے, اور دوسرے ایک نیدرلینڈ پال آؤٹ کی ایک اسکیم تھی ڈیوڈ اسمو کی, اور دوسرا ہمارا پروفیسر ایس آر رنگ ناتھ, ان پر میں نے کام کیا. وہ تو مطلب میں کیا کوئی مطلب جو بھی لائبریری پروفیشنل تھا ان کے پاس وہ کتاب ایسے مطلب جسٹ لائک. اس کے بعد بھی ایک کتاب لکھی, تو ایک سلسلہ تو چلتا رہا. ہم اس کو اس طرح سم اپ کریں گے کہ تہند اوڑنا بچھونا روٗدمُت پتہٕ یِہوے لائبریری سائنس کتابوں کے ساتھ. یہ تو مطلب یہ تو لائبریری سائنس کو مطلب ایک بات ہے نا کہ وہ ڈیل ود whole universe of knowledge. جو بھی مطلب سوشل سائنس میں we have categorized the whole universe of knowledge. میری کلاسیفیکیشن ہماری کلاسیفیکیشن ڈفرینٹ ہے. لوگ تو کہتے ہیں انجینئرنگ, مینجمنٹ, سائنس, سوشل, لیکن بیسیکلی 3 categories are there. سائنس, اس کے برانچز ہیں اپنے, سسٹمز ہیں, سوشل سائنس اینڈ ہیومینٹی. دیز آر دی مین برانچز آف دی یونیورس آف نالج. مطلب میں اگر آپ کو مطلب مقصد آپ کو بتا دوں گا, جو یہ انسان ہوتا ہے یہ اپنا علم حاصل کر سکتا ہے ان 3 ڈائریکشنز. مین اینڈ سیلف, مین اینڈ سیلف یہ تو ہیومینٹیز ہے نا. مین اینڈ نیچر سائنس, یہ سائنس ہو گیا. ٹھیک. مین اینڈ سوسائٹی, سوشل سائنس, یہ تو سوشل سائنس ہو گیا. کیا بات. یہ تو مطلب یہ تو پھر تو باقی برانچز ہیں, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. میں چاہوں گا آپ. ہاں بالکل, آپ سر اتنا اچھے سے سمجھا رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا امپورٹنس اور کس ڈائمینشن میں. کل تھا, بالکل کل تھا. لیکن اسی بارے میں کل 23 اپریل تھا, اور ایسا کہا جاتا ہے, ایسا بہت سارے لوگ, یونیسکو نے جو کل کا دن اس کو امپورٹنس دی ایز ورلڈ بک ڈے اور کاپی رائٹ ڈے, اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کیونکہ 23 اپریل بہت سے ایسے رائٹرز, فلاسفرز جیسے شیکسپیئر, سروانٹیز, ان کا برتھ اینیورسری, ڈیتھ اینیورسری, بہت سارے ایسے فلاسفرز, اور اسی لیے اس دن کو جو ہے امپورٹنس دی گئی ہے. لیکن ایسی کیا ضرورت آ پڑی کہ ہمیں ایک ورلڈ بک ڈے یا کاپی رائٹ ڈے سیلیبریٹ کرنا پڑا, اس کو اویئر کرنے کی ضرورت پڑی؟ اور آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیے کہ ایگزیکٹلی اس دن ہم کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں ہے یہ دن اہم ہمارے لیے؟ نیاز صاحب اور ریبا جی, جس آپ نے فرمایا کہ کل 23 اپریل, اور آپ نے آغاز میں بتایا کہ چونکہ یہ تو عید کا ماحول تھا, تو لیکن
ہم نے کل کچھ ویبنارز بھی کیے جو 23 اپریل سنڈے اور آپ نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے. آپ نے آلریڈی بتایا یہ تو جو ورلڈ بک ڈے اینڈ ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے یہ تو ایک کنسیپٹ تو پہلے ہی تھا لیکن اس کو پراپر شیپ دی گئی. یہ تو میرے خیال میں یہ تو ہم تو ورلڈ بک ڈے تو کہہ رہے ہیں لیکن بک ڈے تو ایوری ڈے از اے بک ڈے. دن کتاب کا دن ایوری ڈے از اے بک ڈے ایوری ڈے از اے ڈے آف ریڈنگ ہے نا. یہ تو نہیں ہے. اب تو اس میں اس دن کا کیا ہوتا ہے جسٹ ٹو سینسٹائز دے اور پبلک. یہ تو یہ ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے یونیسکو نے 1995 میں اس کو پراپر مطلب یہ تو ڈکلیئر کیا جو اپنے کونسل کے ذریعے لیٹ اس سیلیبریٹ 23 اپریل ایز ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے 23 اپریل. اور اس تاریخ سے مطلب اس سے پہلے بھی لوگ تو مناتے تھے. مطلب ہم نے ہسٹری میں نہیں جاؤں گا تو یہ تو میں پھر سٹارٹ کر لوں گا 1922 سے اسٹارٹ ہوا ہے. کیٹالونا اسپین میں اس سے شروع ہوا ہے. روزز تو گفٹ دے رہے تھے اس کے بعد تو یہ کتابیں گفٹ دے رہے تھے. تو 1995 میں یہ تو منایا جا رہا ہے ہر سال ایٹ اسٹیٹ لیول ایٹ نیشنل لیول ایٹ انٹرنیشنل لیول جسٹ ٹو سینسٹائز دا پبلک. تو کہ جو کتابیں ہوتی ہیں یہ تو قدرتی بات ہے. اگر ہم جو بھی پڑھنے والا ہو he or she will be the leader, he or she will lead the society. یہ تو قدرتی بات. کتابوں کا ویلیو تو بہت ہے. اور کاپی رائٹ جس کو ہم کہتے ہیں حقوق جس طرح نیاز صاحب نے بتایا اگر کسی نے محنت کی ہے یہ تو نہیں کتابوں کے یہ تو اس کو کہتے ہیں ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بھی ہیں. مطلب جو ہے کتاب چاہے آپ نے کوئی کتاب لکھی آپ نے اپنی کوئی انوویشن یا کریشن کی ہے تو اس کا وہ تحفظ رکھنا ہے. دیٹ از کالڈ کاپی رائٹ. ٹھیک کوئی مطلب آپ نے کچھ نیاز صاحب نے کچھ لکھا ہے میں کاپی کر لوں گا تو ایٹ دا کاسٹ آف دا ورک آف دا نیاز صاحب. لیکن کاپی رائٹ کے کچھ مطلب ہوتے ہیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو میں ناظرین کو سے یہ بھی مطلب شیئر کروں گا کہیں کو معلوم ہوگا وی ہیو کاپی رائٹ کاپی لیفٹ. اچھا یہ کیا چیز ہے کاپی رائٹ کاپی لیفٹ. تو کاپی رائٹ میں تو آپ ہی کے مطلب یہ حقوق ہیں. آپ تو آتھر ہیں آپ نے کچھ لکھا ہے آپ کی انوویشن ہے چاہے وہ کتاب ہے چاہے وہ کوئی کمپیوٹر یہ سانگ ہو کوئی کریشن ہو آپ ہی کے حقوق رہتے ہیں اس میں. لیکن جو کاپی لیفٹ ہے اس میں تو مطلب ہوتے ہیں مطلب فری وی کین کاپی انڈر سرٹن ریسٹرکشن. مطلب آج کل کے دور میں مختلف اوپن سورس سافٹ ویئرس ہوتے ہیں اوپن سورس سافٹ ویئرس ہوتے ہیں وی کین یوز دوز. مطلب بہت سارا کام کیا ایٹ انٹرنیشنل لیول ٹو ہیو دا اوپن سورس سافٹ ویئر. وہ تو ان کو کہتے ہیں کاپی لیفٹ. وی ہیو دی لبرٹی ٹو یوز انڈر سرٹن کنڈیشنز انڈر سرٹن مگر اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں جو کاپی رائٹ میں. دس از اے مین ڈفرنس بٹوین کاپی رائٹ اینڈ کاپی لیفٹ. بہت جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں یہ اس کے پارٹس ہیں. ہم تو کہتے ہیں اب تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں پیٹنٹس کی بات کر لیں ٹریڈ مارک کی بات کریں یہ تو بہت سارے تو پارٹس آف دی انٹلیکچوئل پراپرٹی. اپنے لاز ہوتے ہیں ہر ایک کنٹری میں ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک انڈیا کا کاپی رائٹ 1957 پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ امینڈمنٹس مطلب لیٹسٹ امینڈمنٹس یہ تو 2012 میں تو ہو گئے کاپی رائٹس. اس کا مین موٹیو ہے جس طرح نیاز صاحب نے ٹرم یوز کی پلیجرزم کا مطلب ہے. اس پر ہم مزید میں قطع کلام کے لیے معافی چاہوں گا اس پر ہم مزید تھوڑا وضاحت سے بات کریں گے. اور ہم لائبریری سائنس کیونکہ ہم یوزولی لائبریری جب ہم بات کرتے تھے اس یہ خیال یوان کہ یہ اخ سو نفر آسان اس کتاب شاید شیلفس پہ تھوان تو بیٚیہِ اسہِ پتہٕ کتاب دِوان جب چونکہ آپ نے آج ہمارے آگاہی دی کہ یہ اخ سائنس یہ اخ کلاسفکیشن ات پہ کتاب یوان لیکھنا ات پہ ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ ات پہ کرو اس مزید کت مگر اس یہ پروگرام کران کوشش
کرو براڈر ڈائمینشن مز پیش. آج چھُ اَسہِ اکھ سیگمنٹ تیار تھومُت ناظریٖنن خٲطرٕ تہٕ سُہ سیگمنٹ کرو أسۍ پیش تُہنٛدِ اِجازتہٕ تہٕ تَمہِ پتہٕ کرو أسۍ یِمن دۄن اہم موضوعن پٮ۪ٹھ کتھ. ناظریٖن وٕچھان روٗزِو سون پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گۄڈٕ کرو پیش یہِ سیگمنٹ تُہنٛدِس خدمتس منٛز. قدرت نے جہاں وادی کشمیر کو خوبصورت مناظر سے آراستہ کیا ہے وہیں سری نگر شہر کو حسن و دلکشی کا ایک عمدہ نمونہ بنایا ہے. سینکڑوں سال پرانے اس شہر میں جدید شہری اور روایتی رہن سہن کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے. پرانے طرز تعمیر کے شانہ بشانہ نئے ڈیزائن کی عمارات نے سری نگر کے تاریخی تسلسل کو برقرار رکھا ہوا ہے. پائن شہر یا شہر خاص سری نگر کا گنجان ترین حصہ ہے جہاں ہر سمت تاریخی آثار نظر آتے ہیں. شہر کے اس حصے کے ایک طرف ہاری پربت پہاڑی ہے جو تہذیبی اور تاریخی نوادرات سے پر ہے. اس پہاڑی کے اوپری حصے میں تاریخی قلعہ موجود ہونے کے علاوہ ہندوؤں کا ایک قدیم مندر بھی ہے جہاں ہزاروں کشمیری پنڈت آج بھی درشن کے لیے دور دور سے آتے ہیں. ہاری پربت کے وسطی حصے میں حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ موجود ہے. ہاری پربت کے شمال میں پائن شہر میں 600 سالہ قدیم جامع مسجد موجود ہے جو اپنی فن تعمیر کے لیے کافی مشہور ہے. یہ مسجد سن 1398 عیسوی میں سلطان سکندر نے تعمیر کرائی تھی اور تعمیری اعتبار سے پورے بر صغیر میں اس کا ثانی نہیں ملتا. 384 فٹ لمبی اور 245 فٹ چوڑی جامع مسجد ایک کھلے باغ کے ارد گرد بنائی گئی ہے. چونے کے پتھروں اور اینٹوں سے بنی اس کی دیوار 4 فٹ چوڑی اور 30 فٹ اونچی ہے. اس کے 3 بڑے گیٹ ہیں اور ہر گیٹ پر 50 فٹ اونچا مینار ہے. مسجد کا سب سے اونچا مینار اس کے منبر کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے. فن تعمیر کے حساب سے اس مسجد کا خاصہ دیودار کے ستونوں کی 4 قطاریں ہیں جن میں سے ہر ایک ستون 50 سے 64 فٹ اونچا ہے. مسجد کے احاطے میں ایک بہت بڑا ہاؤس بھی ہے. سری نگر کے ہاری پربت پر واقع قلعہ پوری وادی میں اپنی مثال آپ ہے جو تقریباً 3.5 میل لمبا ہے. یہ قلعہ 28 فٹ اونچا اور 13 فٹ چوڑا ہے اور ہر 50 گز کے بعد اس میں 34 فٹ اونچا اور 15 فٹ چوڑا گول برج ہے جسے سنگی پشت کہتے ہیں. اس قلعہ میں 3 دروازے ہیں. جنوب کی طرف سب سے اونچا یعنی کاٹھی دروازہ واقع ہے. مغل بادشاہ اکبر کے حکم سے سن 1597 عیسوی میں تعمیر کیے گئے اس قلعے کو
बहुत सी जगहों पर नुकसान पहुंचा है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जिनसे हमारी गुफ्तगू अब जारी रहेगी। हमारे साथ है डॉक्टर अब्दुल मजीद बाबा साहब जो है फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डॉक्टर साहब अभी बात करें, हम प्लेजरिज्म की तरफ पहुंचे थे, आप प्लेजरिज्म का जिक्र कर रहे थे। अभी की अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो कुछ हद तक मुझे लगता है रीडिंग कल्चर में बहुत ज़्यादा जो है कमी आ गई है। बहुत कम किताबें पढ़ते हैं आज की यूथ या कोई भी जनरेशन हो, ओल्ड हो, प्रेजेंट यंग जनरेशन हो। तो लेकिन पब्लिशिंग जो हो रही है बुक्स की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऑथेंटिसिटी की जब बात आती है तो ये प्लेजरिज्म का सवाल आता है कि प्लेजरिज्म का क्या सिनेरियो, प्लेजराइज कितना हो रहा है और ऐसा क्या सीन है, क्यों हो रहा है? ये तो बात है जो आपने प्लेजरिज्म के बारे में बताया। तो आजकल हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, ठीक, सॉफ्टवेयर्स हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था या अगर किसी को कोई टॉपिक लेना था, चाहे वो एमफिल के बारे में या पीएचडी के सिलसिले में किसी को टॉपिक आज 10-15 साल पहले या 10 साल पहले ये तो मालूम नहीं था कि जो टॉपिक किसी ने ले लिया है उस पर कुछ काम किया गया है कि नहीं, क्योंकि मतलब जो आईसीटी डेवलपमेंट से उस वक्त तो नहीं थी। आज तो विद इन द सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ टाइम we can come to know what has been done in remote areas and in the different parts of the country, in the different parts of the world। ऐसी बात तो नहीं है। तो प्लेजरिज्म का तो कंट्रोल करना हमारे पास तो टेक्निक्स हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम देख लेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब मैं था हमने एक पॉलिसी भी बनाई उस वक्त, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी, लेकिन हमने लीड तो ले ली है। तो अगर इंडिया लेवल हम बात कर लेंगे, पहले कुछ भी यूनिवर्सिटीज तो मुझे याद आ रहा है उन्होंने गाइडलाइंस बनाए थे। एक तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटी बम्बई वालों ने कुछ गाइडलाइंस बनाए थे। मैं तो 2015-16 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम कंपेयर कर लेंगे इसके बावजूद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होता है वो क्यों होता है ऊंचा, उनको जब उनके मतलब स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उस जब उनको असाइनमेंट दिया जा रहा है वहीं तो वो चेक किया जा रहा है, किसी तो कॉपी तो नहीं की है किसी बच्चे ने, वहाँ तो एक कंसेप्ट पहले से ही है। लेकिन यहाँ तो एक कंसेप्ट नहीं था हाउ टू, पहले तो मैं ये बात पहले तो कॉपी करना तो ठीक था क्योंकि वी वर नॉट हैविंग द टेक्निक्स। अगर हम देख लेंगे डिफरेंट बुक्स है, इवन आवर सैक्रेड बुक्स रिलीजियस बुक्स तो जो हमारे हैं वो तो कॉपी करके ही आते थे। तो लेकिन जो किसी की थॉट लेना, किसी की इनोवेशन लेना, तो आपने नियाज साहब ने लिखा है तो कोई थर्ड पर्सन लेगा तो यही तो वो सबमिट कर लेगा या पब्लिश पेपर कर लेगा या कुछ थीसिस में वो देगा विदाउट द एक्नॉलेज। प्लेजरिज्म ये होता है कि ये अगर मैंने कुछ काम किया है, नियाज साहब के जिसने काम किया है, आई हैव टू एक्नॉलेज तो नियाज साहब। ये तो नहीं है कि मैं तो कोई रेफरेंस नहीं दूंगा, कोई एक्नॉलेज मैं नहीं दूंगा ये नियाज साहब के काम को इसको। लेकिन बाज़ाब्ता आजकल तो टूल्स टेक्निक मैं आपको बता दूंगा, नियर अबाउट देयर आर 33-35 सॉफ्टवेयर जो इसको चेक करते हैं, जो चेक कर लेगा एंड मतलब वो सोर्स भी बताते हैं कि कहाँ से उतारा है, क्या किया है, कहाँ किस सोर्स से उतारा। ऐसी बहुत इस वक्त पूरा चेक है। मैं आपको बता दूंगा आजकल तो रिपोजिटरीज है, रिपोजिटरीज में सारे मतलब जो आप कोई मतलब रिसर्च काम कर रहा है, वो एक बैंक में रहता है, कोई थीसिस लिख रहा है, वो तो आजकल पब्लिक डोमेन पर है। वो अगर मैंने कुछ काम किया है, कुछ मैंने गलत काम किया है, कॉपी किया है, एकदम वो तो डिटेक्ट किया जा रहा है। ये रही थी प्लेजरिज्म की बात, और अपनी पॉलिसी भी है इस वक्त रेगुलेशन उसके लिए। ये रही थी प्लेजरिज्म की बात। अगर मैं इस लाइब्रेरी हूँ सिनेरियो वुचो, ये लाइब्रेरी हूँ सिनेरियो कशीर में स्कूल लाइब्रेरी, हायर सेकेंडरी लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरी या पत यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यमन हुन स्टैंडर्ड कम आय या ये कम आय गछ आसुन ताकि वी कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स। सो नियाज साहब, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक, एक बात तो है जिस लुकन हिंद खतर जरूरी सोसाइटी खतर जरूरी तिम गई
گۄڈنیُک گوٚو پبلِک لایبرریٖز اکھ قٕسٕم پتہٕ گٔے ایکیڈیمِک لایبرریٖز ایکیڈیمِک لایبرریٖزن منٛز چھِ یِوان تتھ منٛز یِم گۄڈنیتھٕے یونیورسٹی لایبرریٖز مطلب IIT لایبرریٖز IIM لایبرریٖز کالیج لایبرریٖز ہایر سیکنڈری لایبرریٖز سکوٗل لایبرریٖز پتہٕ چھِ یِوان مطلب کینٛہہ ڈپارٹمنٹس آسان مطلب لایبرری ہٕنٛز ضروٗرت چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ تُہۍ زن چھُو مطلب آپ لیں گے جنرل ایڈمنسٹریشن وہاں پر بھی لائبریری کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لیں گے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ لیں گے ڈپارٹمنٹ آف کلچر وہاں تو لائبریری کی ضرورت ہے لیکن آپ تو بات کریں تُہۍ چھِو کتھ کران کہ ییٚتہِ کیٛاہ چھُ لائبریریٖز ہُنٛد سِنیریو مطلب یُس بہٕ وَنو تۄہہِ اگر أسۍ گۄڈنیٚتھٕے کرو پبلک لائبریریٖز کی بات کر لیں گے ہم تو جموں کشمیر میں ہم تو جموں کشمیر کی بات کریں گے تو ایز پر مطلب وی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز تو 1879 سے یہاں پر جموں میں مہاراجا پرتاپ سنگھ کی لائبریری اسٹارٹ ہو گئی پھر SPS لائبریری ہے یہ تو 1894 میں مطلب بہت مطلب یہ تو ذہن میں تھا کہ پڑھنے کا کتاب پڑھنے کا کتنا ویلیو ہے. اس کے بعد تو پبلک لائبریریز کا جس طرح سے ہونا چاہیے نو ڈاؤٹ مے کیازِ پرُژھ یہِ سوال مےٚ چھُ یہِ بڑٕ گژھان کہِ أسۍ چھِ بناوان آز پارکہٕ تہِ گاڑن تہِ اگر مےٚ لال چوک گٔیاو منٛزٕ ریسٹ کرنُک موقعہٕ سمارٹ سٹی منٛز گژھِ سمارٹ لایبریری تہِ آسٕنۍ اگر أسۍ تتہِ أزکہِ ٹایپٕکۍ گیجٹس أزکہِ ٹایپٕکۍ یِم آسن ای لایبریریز یا کِتابہٕ اگر مےٚ گنٹہٕ کُنہِ وِزِ گُزارُن اوس مےٚ کٲنٛسہِ یارس دوستس پرارُن اوس یا مےٚ ٹایم اوس پننہِ بسہِ یا کُنہِ تہِ چیٖزس بہٕ گُزارا اس کی ضروٗرت ہے. نیاز صاحب تو آپ نے تو میں کیا بتاؤں آپ نے اتنا مطلب یہ کوشچن ریز کیا ہے جو آج کل ہم اسمارٹ سٹیز تو اسمارٹ تو بنا رہے ہیں سری نگر میں اور جموں میں تو پہلے اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز آپ لیں گے نا یا سری نگر یہ انڈیا میں اور بھی یہ تو اسمارٹ سٹیز کا جو ہے انڈیا میں جو گورنمنٹ نے اسپیشل گرانٹس الاٹ کیے ہیں لیکن اگر ہم کمپیئر کریں گے ڈیولپڈ کنٹریز میں پہلے ہوتا ہے اسمارٹ لائبریری اسمارٹ سٹیز اسمارٹ لائبریری اسمارٹ سٹیز یہ تو یہ ضروری ہے کہ ہم نے الیکٹریسٹی مینٹین کرنا ہے باقی اسمارٹنس یہ سڑکیں لیکن پہلے جو ہمیں وی ٹاک اباؤٹ دا نالج سوسائٹی وی ٹاک اباؤٹ دا نالج ہب یہ تو مطلب ہمارا نالج سینٹر کے لیے بنانے کے لیے نالج ہب بنانے کے لیے یہ مطلب یہ تو مطلب اب جو پبلک لائبریریز ان کو ایسا بنانا ہے کہ ان کو ایسا ماڈرنائز کرنا ہے کہ جس طرح میں تو آپ کو مثال دوں گا اگر آپ دہلی گئے ہیں یا کلکتہ جو مطلب سٹیز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے برٹش کونسل ڈویژن والوں کی لائبریریز دیکھ لیجیے پبلک لائبریریز دہلی میں دیکھ لیجیے امریکن سینٹرل لائبریری پبلک لائبریری اس پیٹرن پر ہم یہ تو بنانی ہے اور جو ہم اسمارٹ سٹیز کی بات کریں اسمارٹ لائبریریز کو پراپر اسپیس دینا ہے نو ڈاؤٹ ہم نے یہاں پر ہم یہ تو ہماری عرضداشت تھی ایک جو ہم نے اہل اقتدار تک پہنچائی صحیح بات یہ تو مطلب ایک وسیلہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم بات کو پہنچاتے ہیں. دوسری سجیشن میری یہ ہے کہ جتنے بھی جموں کشمیر میں ڈسٹرکٹس ہیں نو ڈاؤٹ لائبریریز ہونی چاہیے ڈسٹرکٹ لائبریریز ہے ڈسٹرکٹ لائبریریز سری نگر میں ہے لیکن ہم اگر ہم کچھ ڈسٹرکٹس لیں گے اگر بانڈی پورہ لیں گے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ گاندربل بہت سارے ڈسٹرکٹ جہاں پر ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لائبریریز تو نہیں ہے وہاں پر تو ماڈرن لیول پر ہمیں ڈسٹرکٹ لائبریریز تو اسٹیبلش کرنے ہیں. یہی تو مطلب کل 2 دن پہلے تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ بانڈی پورہ میں وہاں پر ہے دے آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش بک ولیج ود اسپیشل فیسلٹیز انہوں نے اعلان کیا جو بھی وہاں پر ایڈمنسٹریشن ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انہوں نے یہ اعلان کیا ہے دے آر گوئنگ ٹو ہیو بک ولیج جو بھی وہاں پر کتابیں ہیں جو وہاں کا کلچر ہے جو لوکل کلچر وہاں کا بانڈی پورہ کا ایک سینٹر وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں دے آر نیم بک ولیج. بہت سارا کام کر رہے ہیں بہت ابھی تو بہت سارا کام ہوا ہے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بھی میں تو شیئر تو میں کروں گا آپ نے اسٹارٹ میں کہہ دیا اٹ از ناٹ ایوری مین's کپ آف ٹی ٹو رن دا لائبریری سسٹم. یہ تو مطلب جس طرح اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا اس طرح اس میں بھی اسپیشلائزیشن ہے. ان کو تو ایکسپرٹس بہت سارے ایکسپرٹس اویلیبل ہیں ایٹ نیشنل لیول ایٹ اسٹیٹ لیول. میں گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیشلی جو پبلک لائبریری سسٹم ہے ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے ایکسپرٹ سے تو اوپینین لیجیے. ہماری کنٹریبیوشنز کچھ
ہے پبلک لائبریری سسٹم یا لائبریری سسٹم سائنسز میں جو ہم نے دی ہو، نمایاں ہو؟ میں تو نیرو صاحب، یہ تو آپ نے اچھا، جو اگر ہم دیکھ لیں گے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول، ہمارا جو یہاں پر اگر جموں کشمیر کی بات کر لیں، جموں کشمیر کی ہی بات تو میں بتا دوں گا، ایک جو بھی فیکلٹی ممبرس ہوں گے، جو پروفیسرس ہوں گے، جو وائس چانسلرس ہوں گے، ان کو معلوم ہے انفارمیشن اینڈ لائبریری نیٹ ورکنگ ان فلم نیٹ، اس کا ہیڈ آفس ہے احمد آباد. یہ اسٹارٹ ہوا ہے، مطلب جو ڈاکیومنٹ پالیسی ڈاکیومنٹ بنا ہے 1987 UGC نے ایک کمیٹی بنائی تھی انڈر دی دین چیئرمین پروفیسر اشفال. Seeds were sown in Kashmir also. مطلب 3 consultative committees were had meetings were had. جو میں ناظرین سے یہ شیئر کرتا ہوں. 1987 میں ایک میٹنگ تو ہوئی تھی جولائی 1987 کشمیر یونیورسٹی میں، جس میں ہم تھے، اور دوسری میٹنگ SNDT وومین یونیورسٹی بمبئی. تیسری میٹنگ بنگلور یونیورسٹی، جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی. ان فلم نیٹ وجود میں آ گیا ہے. ان فلم نیٹ ایک اہم ایکیڈیمک فیلڈ میں ایک اہم سینٹر ہے. جو بھی آج کل کے PhD تھیسس، جو بھی آج کل کے ڈاٹا بیسز ہیں، وہ ڈیل کر رہا ہے ان فلم نیٹ. ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. برابر، مطلب یہ 3 یونیورسٹیز کا میں نے نام لے لیا ہے 1987 میں. میں تو وہ ساتھ لیتا، وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ جو میں نے سوچا وہ تھوڑا بھاری تھا، تو میں نے وہ ساتھ لے لیا. وہ تو یہ 1987 کی بات ہے. اور دوسری جو یہاں پر JNK میں 2011 ایک کانفرنس ہوئی انٹرنیشنل لیول پر. بہت سارے ایڈمنسٹریشن کے لوگ آئے تھے، گورنر صاحب. ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیا لائبریری ویژن، لائبریری ویژن 2020، جو مطلب 2011 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. لائبریری ویژن 2020 جو ریکمنڈیشنز اس میں ہم نے دے دی، جو گورنمنٹ آف انڈیا نے امپلیمنٹ کی. بہت سارے لائبریری ویژن 2020. اس کے بعد اب کنسپٹ مطلب تو چینج تو ہوتا رہا. آپ نے بھی اسمارٹ لائبریریز کی بات کی. ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی، ایشین لائبریریز کانفرنس کی، جو ایشین کنٹریز ہیں، وہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ہم نے کی. یس 2018. اس میں آپ نے یہ بھی بات کی اسمارٹ لائبریریز ان اسمارٹ سٹیز. دیٹ واز ہاؤ ٹو بلڈ اپ دی اسمارٹ لائبریریز. تو بہت ساری کنٹریبیوشنز کلیکٹیولی لیول، ایٹ انڈیویجول لیول، جو ایٹ نیشنل ہوتا ہے لائبریری سائنس کی طرف سے، بہت ساری پالیسی ڈاکیومنٹس، پالیسی پروگرامز تو ہم نے سبمٹ کیے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پہ جو اسمارٹ سٹیز وغیرہ کا ذکر کیا، ہم نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، لیکن ایک اہم سوال میرے دھیان میں آ گیا کہ اسمارٹ لائبریری ہونے کے لیے اسمارٹ ریڈرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے پریزنٹ جو ہے یوتھ کی بات کریں یا اپنی سوسائٹی کی بات کریں ان جنرل، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل لیول کے ساتھ تھوڑا کمپیریزن بھی بیچ میں کیا کہ وہاں اسمارٹ سٹیز میں اسمارٹ لائبریریز اویلیبل ہے، جس کی طرف ہم شاید بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آگے. لیکن سوال یہ رہتا ہے کہ وہاں جو انکلکیٹ یہ ایک ہیبٹ کیا جاتا ہے، یہ بگننگ سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ نے انسٹیٹیوشن لیول کی بات کی، آپ نے بولا اوتھینٹسٹی، پلیجرزم کی بات کی، لیکن انسٹیٹیوشن لیول پہ ہی وہ وہی رک جاتا ہے. ایک ریڈنگ کلچر جو یہاں ڈیولپ ہوتا ہے، وہ انسٹیٹیوشن لیول پہ ایک PhD کی ریسرچ کمپلیٹ کر کے شادی کرنے کے بعد، چاہے وہ لڑکی ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم لیک کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ ویسٹرن لیول پہ تو دے کیپ کنٹینیوئنگ، ان کے پاس یہ ریڈنگ کا کبھی فل اسٹاپ نہیں آ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ تو مطلب ریبا جی آپ نے یہ تو صحیح فرمایا ہے. یہ تو میں تو یہ بتا دوں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو اس کا ریڈنگ تو سٹارٹ ہوتا ہے، جو اس کی مطلب ماجن کچھ سٹارٹ ہے ریڈنگ. تو اس میں ایسا ہے کہ اسکول لیول سے ہی یہ تو سٹارٹ کرنا. تو دیر آر ڈفرنٹ ایج گروپ ٹائپ آف بکس. اگر کوئی بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا، 4 سال، مطلب ہمارے پاس ایسی کتابیں ہیں، چلڈرن کلیکشن ہے، جو پکٹوریل بکس ہیں. پکٹوریل بکس ان کو مطلب تمن کرو سو تمیک اوپ یہ اگر PhD یہ نا مطلب پکٹوریل تو امیک مطلب دی اخ سارٹ آف سو سو بچس اس کیا کران سٹارٹ پٹھے بچہ زاو انہیں سے اس سے تو ہم ہٹ نہیں جاتے. A فار ایپل، B فار بال، یہ تو ہمیں رٹ لگا کے ہے. یہی تو وجہ ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی تو امپورٹنٹ پوائنٹ نیشنل 2020 JNK ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن ریسنٹلی ایک آرڈر نکالا ہے جو
फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास कोई होमवर्क नहीं है, नहीं। अच्छा, उनको कोई होमवर्क तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा क्योंकि वक्त का दामन हमारा तंग पड़ गया यहाँ पर। इस मौजू पर हम इंशाल्लाह और हम फिर मज़ीद बात करेंगे कि मुख्तलिफ जो मराइल है किस तरह हम इसमें बढ़ें या इस कित करो मेहनत या युस बुक कल्चर रीडिंग कल्चर यह कित बढ़ो। आज योर इन खतर तशरीफ आवरी खतर सठा सठा शुक्रगुजारी यूत वसी मौजू कि अत पे पत मुकम्मल कत करने की, इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि उम्मीद है कि जो हमारी ये दावत है आपको बहुत कबूल की और हमने जो बात की थोड़ा सा इंसाफ हमने आज किया होगा उसके साथ। तो ये मैं तो कुदरती बात है, अगर हम किसी को कोई गिफ्ट देंगे फंक्शन वगैरह वो तो किताब ही देंगे, जो ये तो बेस्ट सेलिंग बुक है, ये तो आपको मेरी तरफ से है। चलो क्या बात है, शुक्रिया। देखिए ये एक लाइब्रेरियन की बहुत ही खूबसूरत बात की जिन्होंने आज हमें बुक डे के मौके पर इसको निकाल भी सकते हैं अगर आप देंगे। बिल्कुल, तो बड़ा बेस्ट सेलिंग बुक है, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ, तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस गिफ्ट का, बहुत बहुत शुक्रगुजार। कलाम की टर्निंग पॉइंट्स हैं, बड़ी कितने बहुत सारे, ये तो कितने आप देख लीजिए कितने 3 लाख की कॉपी सोल्ड हुई है। ये तो ये जरा एक टाइटल पढ़िए कौन सी किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो पता नहीं कितने 16 मिलियन किताब, ये तो पढ़नी चाहिए इंशाल्लाह, ये जरूर पढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें इजाजत दीजिएगा। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।